الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اسی کو بچا کر لے جانے کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس نعمت ایمان کو بچانے کے لیے یعنی حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کے لیے چند اعمال حضرات بزرگان کرام علماء عظام نے بیان فرمائے ہیں. ان اعمال کا اگر فکر کر لیا جائے، اہتمام کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. وہ اعمال کیا کیا ہیں؟ چند اعمال بیان کر دیے گئے تھے. پہلا عمل بد نظری سے پرہیز، دوسرا عمل مسواک کا اہتمام، تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا، چوتھا عمل شکریہ کی ادائیگی، پانچواں عمل اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اور چھٹا عمل اللہ تعالی سے محبت کا اظہار. یہ 6 عمل بیان کر دیے گئے تھے. اب 7واں عمل سنیے. 7واں عمل کہ جس کی وجہ سے حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. گناہ عام طور سے چاہے انسان کسی بھی وجہ سے چھوڑ دے، بہت اچھی بات ہے، اعلیٰ بات ہے. انسان گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب ہونے والا ہوتا ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے. لیکن دنیا میں انسان گناہ چند وجوہات کی وجہ سے چھوڑتا ہے. یا تو گناہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ وہ گناہ پر طاقت ہی نہیں رکھتا، گناہ کرنے کا اسے اختیار ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی سے لڑائی ہو جائے اور سامنے والا اپنے سے زیادہ طاقتور ہو، تب انسان اس پر ظلم نہیں کر سکتا. ظلم کرنا ایک گناہ ہے، لیکن اپنے سے زیادہ مقابل طاقتور ہے تو اس پر وہ ظلم نہیں کر سکتا. تو یہ وہ گناہ سے بچ گیا اس وجہ سے کہ وہ گناہ پر طاقت نہیں رکھتا. ایسے موقع پر انسان کہہ دیتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، حالانکہ وہ صبر نہیں کر رہا ہوتا، اس پر گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا. کبھی انسان اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی میں اگر یہ گناہ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، والدین کیا کہیں گے. تو گناہ انسان کبھی اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ وہ بدنامی کا خوف کھاتا ہے، بدنامی کی وجہ سے چھوڑتا ہے. کبھی انسان گناہ کو اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ اسے کسی حاکم، سردار، حکومت کی طرف سے سزا کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں فلاں گناہ کر لوں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ سنا دیا جائے گا قید کا. تو کبھی گناہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ اسے حکومت کی سزا کا خوف ہوتا ہے. تو گناہ چھوڑنے کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن جو حسن خاتمہ کے لیے ایک سبب اور ذریعے کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان وجوہات کی وجہ سے گناہ نہ چھوڑے بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑے. اس لیے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کی فضائل قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. ایک تو ہے مطلقاً اللہ کا خوف، اس کے بھی بے شمار فضائل ہیں. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے اس کی فضیلت میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ انسان کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں.
تو خوف خدا کو دل میں جگہ دینے والے کے لیے دو جنتوں کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنے والے کے لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اسے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی سایہ کسی طرح کا نہ ہوگا۔ اس موقع پر چند اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک عرش کا سایہ مہیا فرمائیں گے۔ 8 قسم کے لوگ ہیں وہ، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ رہا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی مرد ہو، اسے کوئی عورت گناہ کے لیے بلا رہی ہو، اور وہ عورت بھی ایسی ہو ذات منصب و جمال، کہ منصب اور عہدے والی ہو، اونچے گھرانے کی، اونچے خاندان کی ہو، ایسی عورت اس کو گناہ پر دعوت دے رہی ہو، اور یہ مرد یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی عورت ہو، اسے کوئی مرد گناہ کے لیے بلائے، اور عورت کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور گناہ سے بچ جائے، تو اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنے کے بدلے میں یہ انعام ہے کہ اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دو جنتوں کا وعدہ اللہ پاک خوف خدا کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو جب انسان کو عرش کا سایہ کب نصیب ہوگا؟ عرش کا سایہ کسی کافر بے ایمان کو تو نصیب نہیں ہوگا، ایمان والے ہی کو ہوگا۔ اور اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے جو انسان خوف خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ تو عرش کا سایہ نصیب ہونے کا وعدہ حدیث پاک میں دیا گیا ہے، تو اس سے بالکل یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس انسان کا خاتمہ بالخیر ہی ہونے والا ہے، اس انسان کا خاتمہ ایمان ہی پر ہونے والا ہے۔ تو یہ خوف خدا، خوف الہی، یہ بہت اونچا اور بڑا عمل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے خوف الہی سے متعلق۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کے زمانے میں ایک حاکم تھا، ایک گورنر تھا، ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن کسی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی میں آپس میں انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ شوہر جتنا مناتا وہ اتنی ہی ناراض ہوتی، شوہر جتنا خوش کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی زہر اگلتی تھی، گویا ادھر سے ہاں ہوتی ادھر سے نہ ہوتی، بات بننی پڑی۔ نتیجتاً عورت نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ تو دفع ہو جا، تو جہنمی ہے۔ شوہر جو اب تک بہت زیادہ محبت کرتا تھا، محبت کا اظہار کرتا تھا، اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ الفاظ سنے عورت کی طرف سے کہ تو جہنمی ہے، دفع ہو جا، تو شوہر نے غصے میں آ کر اسے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق۔ طلاق عام طور سے کوئی محبت میں نہیں دیتا، کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ محبت میں دی جاتی ہے، طلاق عام طور سے غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی، کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے محبت سے کہو، چاہے ہنسی مذاق میں کہو، چاہے غصے میں کہو، بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق۔ اب طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی اس کے بارے میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ میں جہنمی ہوں یا نہیں۔ جہنمی ہو تو طلاق واقع ہوگی، جہنمی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس وقت غصے میں بات کہہ دی، رات گزر گئی، صبح جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں شوہر اور بیوی، میاں بیوی دونوں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ خامخواہ ہم نے غصہ کیا اور بات یہاں تک آ پہنچی۔ اب یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے علماء سے رجوع کیا گیا، حاکم وقت نے، لیکن تمام علماء کرام جتنے بھی تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو اس مسئلے کا حل معلوم نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ تو جہنمی ہے یا نہیں۔ جہنمی ثابت ہو جائے تو طلاق ہو جائے گی، جہنمی ثابت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہرحال کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے پائے تو شہر میں چرچے ہو گئے، بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی عالم جواب نہیں دے پایا۔ بات اڑتے اڑتے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا جواب حل پیش کرتا ہوں۔ حاکم وقت نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں لے گئے اور وہاں جا کر اس سے پوچھا
اس حاکم وقت سے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا بتلاؤ کہ جو آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، کوئی گناہ کا کام جو آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو بتلاؤ۔ حاکم وقت نے سوچا، سوچ کر کے ایک عمل اسے یاد آ گیا اور کہا کہ ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جب میں اپنے دفتر سے اپنے آفس سے جلد فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچا، بیڈ روم میں گھسا تو وہاں ایک کنیزہ باندی ایک نوجوان چھوٹی عمر کی لڑکی خوبصورت کام کر رہی تھی۔ میں بیڈ روم میں داخل ہوا گھر میں کمرے میں تو میرا دل جذبات سے بے قابو ہو گیا، میں نے کنڈی دروازہ بند کر دیا اور برائی کا خوب ارادہ کر لیا۔ میرے بڑھتے قدم کو دیکھ کر وہ دوشیزہ اور نوجوان لڑکی سمجھ گئی کہ اس کا برا ارادہ ہے تو کہنے لگی یا مالک اتق اللہ، اے میرے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا نام لیا تو میرا دل کپا اٹھا، بدن کانپ اٹھا اور میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا محض اس وجہ سے کہ اللہ کا مجھے خوف آ گیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، اسے بھگا دیا اور گناہ سے بچ گیا۔ جب یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ آپ کی بیوی کو 3 طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں ہو۔ جب یہ فتویٰ لوگوں میں مشہور ہوا تو علماء پھر سے اشکال کرنے لگے کہ امام شافعی نے کیسے یہ کہہ دیا کہ یہ جہنمی نہیں ہے، حالانکہ جہنمی اور جنتی ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو علماء نے بات کرنا شروع کر دی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا، میں نے مسئلہ بیان نہیں کیا، اللہ نے خود قرآن کریم میں فتویٰ بیان فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ انسان کہ جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسان کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ خوف خدا کی وجہ سے آدمی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو جنت اس کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور یوں اس حاکم وقت کو فیصلہ سنایا گیا۔ بہرحال یہ خوف الہی ہے جو اتنی عظیم اور بڑی نعمت ہے، اگر انسان خوف الہی کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حضرات علماء کرام مشائخ نظام فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے حسن خاتمہ یعنی خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دلوں میں خوف الہی عطا فرمائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔